قیامت کی نشانیاں کیوں جاننا ضروری ہے اور اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ اچھا، ایک طبقہ وہ ہے جو قیامت کی نشانیاں جانتا ہے کہ بس ہاں اٹس ایکسائٹنگ ٹو نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر، بس یہ کرنا کچھ نہیں ہے. دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی آئیں گے، ویل فائٹ، خلافت نافذ ہوگی، یہ ہوگا، آگے مطلب دے جسٹ وانٹ دا ڈراما سین. ٹھیک ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ان سائنس کو اس طرح یا اس سینس میں نہیں پڑھتا، بلکہ جو قیامت کی نشانیاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے ڈراما سین کریٹ کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اب جیسے ڈراما سین کریٹ کرنے کا مقصد یہ کہ میں جب چھوٹا تھا تو ایک سیریز آئی تھی ارائیولز، پتہ کسی کو؟ ہاں، ایک آنکھ والی، وہ ہر جگہ ایک آنکھ ہی نظر آتی تھی، جس کی ایک آنکھ نہیں تھی اس کی بھی ایک آنکھ توڑ کے ایک آنکھ، مطلب ایک آنکھ ہی نظر آتی تھی ہر جگہ. پیرامڈ میں ایک آنکھ، سگریٹ کے ڈبوں پہ ایک آنکھ، ہر جگہ ایک آنکھ. اتنا ہمیں پاگل کر دیا تھا، مطلب ہم پاگل ہو گئے تھے یہ ارائیولز. تو یہ تب کی بات ہے جب میں او لیولز میں تھا، اور اس کو دیکھ کے کچھ لوگ چینج بھی ہو گئے تھے، جن میں سے ایک میں تھا. مطلب چینج سے مطلب یہ کہ تھوڑی بہت نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے تھے کہ قیامت آ رہی ہے. اب اس اعتبار سے تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن اکثر لوگ جو دیکھتے تھے وہ بس ایسے ہی ڈرامہ تھا. ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس نے دیکھی ہے، یہ بچپن کی کہانی ہے. تو یہ ایک وہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا اسمارٹ فون نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یہ شاید یہ ٹورنٹ پہ ہم ڈاؤن لوڈ کر کے، ٹورنٹ پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے، ہاں ہاں، اور ٹورنٹ پہ ہم ڈاؤن لوڈ کر کے ایک دوسرے کو یو ایس بی میں، وہ تو نے دیکھی یار، بڑا فٹ سین ہے یہ، دیکھا کر تو. میں تو فجر کی نماز پہ اٹھنے لگ گیا، دے یار کیا چیز، میں نے بھی لے لی، نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہم بھی. ارائیول دیکھ کے ہم کیا ہو رہے ہیں، نماز پڑھنا شروع ہو گئے. خیر، تو ایک تو یہ قوم ہے کہ جو واقعی عمل پہ آ جاتی ہے. کیوں؟ اور قیامت کی نشانیاں بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عموماً جو نارمل روٹین میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. پھر کوئی ایک سائن آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو جوڑتا ہے کہ وقت کم ہے، وقت کم ہے. ایک تو تیری قیامت ہے اور ایک عموماً سب کی قیامت ہے. تمہاری قیامت کیا ہے؟ موت ہے. یہ قیامت تو شکر ہے، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت اسی وقت آ گئی. اور ایک بڑی قیامت ہے کہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور لوگ نشے کی حالت میں اٹھیں گے لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. یہ ساری چیزیں جو عموماً قیامت کے بارے میں آتی ہیں. اور پھر اس سے پہلے، بالکل پہلے جو ہے میجر سائنز ہیں، اور وہ ایک کے بعد ایک ہوں گی. دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دابۃ الارض، بیسٹ، ایک جاندار یا ایک دابہ کہتے ہیں، ایک جاندار حیوان. اب وہ کیسا حیوان ہوگا وہ نہیں پتا، وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، وہ نکلے گا. پھر اسی طرح جو ہے وہ سورج مغرب سے نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا. یعنی لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے پاکستان میں کہ صبح ہو جائے، صبح نہیں ہوگی، صبح نہیں ہوگی کیونکہ سورج مغرب سے نکلے گا. تو وہ وقت ہوگا کہ جب ہر بندہ ایمان لے آئے گا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی یہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اسی لیے موت کے وقت ایمان جو ہوتا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. فرعون ایمان لایا تھا لیکن ڈوبتے وقت جب اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا تھا تو پھر اسے کہا کہ اب تو ایمان لا رہا ہے. تو ایمان جو موت کے وقت انسان لاتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. یا پھر اللہ کی کوئی نشانی دیکھ کے. تو ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کیا ہے؟ بن دیکھا ایمان، اللہ کو دیکھے بغیر جو ہم ایمان لائے ہیں، اور جنت جہنم دیکھے بغیر، اسی طرح ملائکہ کو دیکھے بغیر ہم جو ایمان لائے، یہ ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب. تو ایک تو نشانیاں وہ ہیں جو بالکل قیامت سے پہلے ہوں گی. اس سے پہلے جو ہوں گی وہ مائنر سائنز ہوں گی، چھوٹی نشانیاں. اب چھوٹی نشانیاں کئی ایسی ہیں جو کہ ظاہر ہو چکی، کچھ ایسی ہیں جو کہ
ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور کچھ ایسی جو کہ ہونی ہے. مثال کے طور پر کچھ ایسی ہے جو کہ ظاہر ہو چکی. ان میں سے ایک ایگزامپل جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول بن کر آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا. یوں کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا؟ کتنا قریب؟ یہ اور یہ یا یہ اور یہ؟ دونوں معنی کیے گئے. دونوں معنی اسکالرز نے کیے ہیں. یعنی میں یہ ہوں تو قیامت یہ ہے، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے، اتنا قریب. بس میں ہوں، میری وفات کے بعد سمجھو قیامت ہے. یا پھر میں یہ ہوں اور یہ قیامت ہے. صحیح ہے؟ تو نبی کچھ ایسی نشانیاں جو کہ ظاہر ہو چکی، کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ ظاہر ہو رہی ہیں، دن بدن سٹارٹ ہو چکی، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کوئی مثال دے گا اس کی؟ سعودی عرب نہیں، عموماً جو چرواہے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتوں میں بنانے میں کمپیٹ کریں گے، سعودی عرب نہیں. ہاں، اور یہ تو ہو چکی ہے. اس میں آپ کا سعودی عرب بھی آ سکتا ہے، اس میں آپ کا کویت، امارات سب آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فحاشی عام ہو جائے گی. جی، اور والدین کی نافرمانی یہ ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ میرے خیال میں نہیں. انت لدل امد ربتہا، اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ سلیو جو ہے وہ ماسٹر کو برتھ دے گا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بیٹا ایسا ہوگا جیسے کہ اپنے والدین کو سلیو ٹریٹ کرے گا. ماسٹر اپنے سلیو کو برتھ دے گا. ٹھیک ہے. ہاں، اس کا دوسرا معنی یہ بھی اہل علم نے لیا ہے کہ اس وقت جنگ جہاد اتنا پھیل جائے گا، اتنی قتال ہوگا کہ جب قتال ہوتا ہے تو اس میں سلیوری بھی ہوتی ہے، لوگ جو ہیں وہ غلام وغیرہ لیں گے. تو اتنی سلیوری اور اتنا بائنگ اینڈ سیلنگ آف سلیوز ہوگا کہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایسا ہوگا کہ بیٹا اپنی ماں کو خرید رہا ہوگا. یہ بھی مانا کیا گیا. یعنی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ حرج بڑھ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے مجھے حرج کیا ہے، کہا کہ قتل بہت زیادہ عام ہو جائے گا. اچھا، یہ جو قتال ہے یہ مسلمانوں کے مابین ہے. ایک قتال تو وہ ہے جو کہ نان مسلم سے ہوگا آپ کا، اس کے بارے میں بھی دیگر احادیث آتی ہیں. اور آخری جو قتال ہوگا وہ دجال سے ہوگا، اس سے پہلے یہود سے ہوگا، نصارہ سے ہوگا. اس سے پہلے جو قتال جو ہوگا وہ آپس میں ہوگا، اور آپس میں ہوا ہے. پوری تاریخ میں جو ہے وہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کی گردنیں اڑائی ہیں، تو آپس میں بھی قتال ہوا ہے. یہ جو فتنے والا جو قتال ہے نا، اس سے مراد مسلمانوں اور غیر مسلموں کا قتال نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا آپس میں قتال ہے. کیونکہ جو مسلمانوں کا غیر مسلموں سے قتال ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے، اس کو فتنہ نہیں کہا جاتا. جو حدیث میں آتا ہے وہ فتنے کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بڑھ جائے گا، حتیٰ کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا، مقتول کو نہیں پتا ہوگا، یعنی جیسے قتل کیا جا رہا ہے کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جہالت بڑھ جائے گی اور علم اٹھ جائے گا. اچھا، ایک حدیث میں یہ ہے کہ قلم، کتابت، قلم یہ پھیل جائے گا اور علم اٹھ جائے گا. اب یہ اس کو کیسے ریکنسائل کیا جائے کہ قلم یعنی لکھت پڑھت، لٹریسی بڑھ جائے گی لیکن علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی. ہاؤ ڈو یو ریکنسائل بٹوین دیز ٹو؟ ہاں ہاں ہاں، بالکل ایسا ہی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس کو دین کے معاملے میں بھی لیں. اب دیکھیں آج دین کی کتابیں کتنی موجود ہیں. آپ کوئی مسئلہ لکھنا چاہیں، یعنی کتابیں اور یہ سارا پورا کانٹینٹ اتنا موجود ہے، لیکن علم کتنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں اور علم یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. علم جو ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے، بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ جو علم ہے یہ وہ نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے، واضح نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو عطا کی ہیں، جو ان کے سینوں میں ہے. تو علم یہاں ہوتا ہے، علم کتابوں میں نہیں ہوتا. اگر آپ کسی سے پوچھیں جی بتائیں اس بارے میں کیا بات ہے،
تو وہ کہہ کہ ایک سیکنڈ رک جاؤ میں یوٹیوب دیکھوں جی واٹ از اٹ پرمیسیبل از اٹ امپرمیسیبل وغیرہ. یہ علم نہیں ہے, یہ علم گوگل پہ ہے, یہ آپ کے سینے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو علم جو ہوتا ہے وہ سینے میں ہوتا ہے, اور یہی اصل لذت دیتا ہے. علم کی جو اصل مٹھاس اور جو لذت ہے وہ تب آتی ہے جب علم سینے میں منتقل ہوتا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, اصل علم تو اللہ کی خشیت ہے, اللہ کا خوف ہے. تو یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, یہ ایک پرنٹنگ پریسز اور بہت ساری کتب کی طرف اشارہ ہے کہ باوجود دینی کانٹینٹ کے زیادہ ہونے کے جہالت بڑھ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ علماء اٹھ جائیں گے. اب اس پوری ایکویژن کو ذرا ملائیں آپ. اسلامک کانٹینٹ بہت ہوگا, جہالت پھر بھی زیادہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ علم کتابوں کو اٹھا کے تھوڑی اٹھائے گا, بلکہ علم جو اٹھے گا وہ کیسے اٹھے گا؟ وہ علماء کو قبض کر کے. اللہ تعالیٰ علم جو ہے وہ ایسے تھوڑی اٹھا لے گا, علم کو علماء کے ذریعے اٹھائے گا. تو علماء جو ہے وہ اصل سورس ہے علم کا. یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. ٹھیک ہے, اور علماء جب اٹھ جائیں گے تو آگے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا, علم کو اٹھائے گا بقبض العلماء, علماء کو اٹھا کے, پھر جو حال قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے. لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جو ہے وہ اپنے بڑے جہلا کو بنائیں گے, جہلا کو سنیں گے, اگنورنٹ پیپل, اور وہ لوگوں کو فتوے دیں گے بغیر علم کے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ پورے حدیث کے الفاظ ہیں. اسے کہا جاتا ہے فتنۃ ائمۃ المضلین, گمراہ اسپیکرز کا فتنہ, گمراہ علماء, گمراہ ائمہ کا فتنہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے خوف گمراہ کن ائمہ کا ہے, بلکہ بعض روایت میں آتا ہے دجال سے بھی زیادہ بڑھ کر مجھے خوف ائمۃ المضلین کا ہے. پہلے علم اس کی وضاحت کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے, یعنی دجال سے بھی بڑھ کر نبی علیہ السلام کو جس چیز سے خوف تھا وہ گمراہ کن لوگوں کا تھا, گمراہ کرنے والے لوگوں کا. تو کیوں؟ کیونکہ دجال کو ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے ماتھے پر کافر دیکھ کے پہچان لے گا. وہ اپنی ایمانی بصیرت سے دیکھے گا کہ دجال کے ماتھے پر کافارہ لکھا ہوا ہے. لیکن ایک گمراہ شخص ہوگا نا, اس کو پہچاننا بہت مشکل ہوگا, الا یہ کہ آپ کے پاس بڑی بصیرت اور علم اور تقوی ہو. اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے, ایک بڑی لمبی حدیث ہے جس میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا, اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں. تو بڑی لمبی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ آپ خیر لے کے آئے, اس کے بعد کوئی شر آئے گا, پھر اس کے بعد کوئی خیر آئے گا. آخری ایک ٹکڑے پہ میں جاتا ہوں جو کہ مقصد ہے میرا سنانا, وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, یعنی جب حذیفہ نے پوچھا کہ خیر کے بعد شر اور پھر شر کے بعد خیر, پھر خیر کے بعد دوبارہ سے شر آئے گا, فرمایا ہاں, اور وہ شر جو ہوگا وہ ائمۃ المضلین کا ہوگا, گمراہ کرنے والے. ائمہ کس کو کہتے ہیں؟ لیڈرز, یعنی جو لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے, یعنی جن کی فالوئنگ ہوگی, جن کی لاکھوں اور ملینز میں فالوئنگ ہوگی, جو لیڈرز ہوں گے, جو لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے, وہ کون ہوں گے؟ مضلین, گمراہ کرنے والے. تو فرمایا دعات علی ابواب جہنم, حذیفہ ایسے لوگ آئیں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. فمن اجابوہم, بس جو ان کو فالو کرے گا, ان کی بات کو سنے گا, قذفوا فیہا, وہ جہنم میں ان کو دھکیل دیں گے. یہ کیسے ہیں یا رسول اللہ بتا دیں, یہ ان کی کوئی کیریکٹرسٹکس بتائیں, تو بڑے خطرناک لوگ معلوم ہو رہے ہیں. کیسے ہیں؟ فرمایا کہ ہم قوم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا. اللہ اکبر, یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دیکھنے میں ہم جیسے لگتے ہیں اور بات چیت بھی ایسی کریں گے جیسے کہ ہم بات چیت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی دیکھنے میں تو مولوی لگ رہے ہیں ہم جیسے, اور بات چیت بھی مولوی جیسی لگ رہی ہے. بظاہر قرآن حدیث سنا رہے ہوں گے, ریفرنسز دے رہے ہوں گے, دین کی موٹیویشن دے رہے ہوں گے. یتکلمون بألسنتنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں,
ہماری بولی بول رہے ہوں گے, دیکھنے میں ہم جیسے لگتے ہوں گے, لیکن یہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے لوگوں کو جہنم میں ڈال رہے ہوں گے. علماء نے اس کی ایک توجہ فرمائی, نہیں بظاہر قرآن حدیث سنا رہے ہوں گے. اب خوارج تھے صحابہ کے دور میں, جو آخری میں جو پہلا فرقہ اٹھا تھا وہ کون سے تھے؟ خوارج. اور وہ جو خوارج تھے وہ کیا کوئی اپنی عقل سے کوئی بات سناتے تھے یا قرآن حدیث سناتے تھے؟ قرآن کی آیت سناتے تھے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کلمۃ الحق ارید بها الباطل, بات تو دلیل تو صحیح دے رہے ہیں لیکن اس دلیل سے جو ان کا مقصد ہے وہ باطل ہے. کیونکہ قرآن کی آیت دیتے تھے ان الحکم الا للہ, کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی حاکمیت نہیں ہے, حاکمیت صرف اللہ کی ہے. لہذا یہ جو عمار بن یاسر اور حضرت علی یہ جو ہم پر رولرز بنے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کی حاکمیت ہے, حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی, کیونکہ قرآن میں اللہ کی حاکمیت کا ذکر ہے. اب قرآن سے دلیل دے رہے ہیں, قرآن کا ریفرنس دے رہے ہیں, لیکن حضرت علی فرما رہے ہیں کہ بات تو قرآن کی ہے لیکن اس سے جو مقصد ہے وہ غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر بندہ جو ریفرنس ہے نا اس کے پیچھے نہ انتوں کی طرح چل پڑے, انتوں کی طرح ہر کسی کے پیچھے جو ریفرنس ہے وہ آپ کو جی دلیل کر رہا ہے, جی بات تو صحیح کر رہا ہے, بات تو لاجیکل کر رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی بات تو صحیح ہے, بات تو لاجیکل ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں جی یار دیکھنے والے کہنے والے کو نہ دیکھیں, وہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے نا اس کو دیکھیں. کتنی دفعہ یہ آپ نے بات سنی ہے, ڈونٹ لک واٹ ہو ہی از, لک واٹ ہی سیئنگ. دیکھو یہ بندہ بات کیا کہہ رہا ہے, صحیح ہے نا. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین بڑے تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ لوگ حدیثیں سناتے تھے اور ہم پوچھا نہیں کرتے تھے کہ یہ حدیث تم نے کیسے سنی, کیونکہ صحابہ تھے, صحابہ سے ہم تھوڑی پوچھتے تھے, صحابہ تو سارے کے سارے خیر اور اچھے لوگ تھے, تو ہم یہ تھوڑی پوچھتے تھے کہ آپ نے کیسے سنی. ظاہر سی بات ہے یا تو کسی اور صحابی سے سنی ہوگی یا نبی علیہ السلام سے حدیث سنی ہوگی. فلما وقعت الفتنہ, جب فتنہ واقع ہوا یعنی جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور خوارج ظاہر ہوئے تو اپنی اپنی مرضی کی لوگ حدیث بیان کرنا شروع ہو گئے. تو ہم نے کیا کیا, جب فلما وقعت الفتنہ, جب فتنہ واقع ہوا, جب امت مسلمہ میں یہ انتشار اور یہ اختلاف پیدا ہوا, تو فَيُنْظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اہل سنت کون ہے اور ان کی حدیث کو لیا جاتا تھا, اور دیکھا جاتا ہے اہل بدعت کون ہے, ان کی حدیث کو نہیں لیا جاتا تھا. ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم, یہ علم دین ہے, دیکھو یہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو. لہذا ہر بندہ جو اچھی بات کرے اس کو شیئر کرنا اور اس کو سننا نہ شروع کر دیں. تو ہمارا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم پہلے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے, بعد میں دیکھتے ہیں کہ بات کیا کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو 2 ریفرنسز دیے ابھی میں نے, ایک حدیث کا ریفرنس دیا کہ ہم یہ نہیں ہرگز دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے, سوری کیا رہا ہے, کہنے والا کون ہے, پہلے یہ دیکھتے ہیں. اصول حدیث کس سے پڑھی ہوئی ہے؟ اصول حدیث میں حدیث کے جو چین آف نریشن ہے اس میں جو نریٹرز ہیں, پہلے حدیث دیکھتے ہیں یا پہلے نریٹرز کے حال احوال دیکھتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ چین سند میں جو روات ہیں, جو چین راوی ہیں, اس کے حالات زندگی دیکھتے ہیں نا پہلے, پھر حدیث پر فیصلہ ہوتا ہے. حدیث پر پہلے فیصلہ تو نہیں ہوتا, پہلے سے تو حدیث پر فیصلہ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کو بہرحال بتا رہا تھا, ایک قیامت کی چھوٹی نشانی میں سے ایک بہت بڑی. ان کو پہچانیں گے کیسے؟ ان کو پہچانیں گے ایسے کہ یہ جو ہوں گے وہ یعنی ہم جیسی بات کر رہے ہوں گے, لیکن مطلب پھر تو بات یہ ہے نا کہ آپ علماء کو کیسے پہچانیں گے, علماء کو کیسے پہچانیں گے کہ کون ہے. دیکھیں سب جو پوری حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی ہے کہ ایسے لوگ یعنی خیر کے بعد شر آئے گا, جی ہاں آئے گا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو یستنون بغیر سنتی, جو میری سنت کے بغیر عمل کرتے ہوں گے, یعنی سنت معاملات جو بھی طے کرتے ہوں گے وہ میری سنت کے مطابق نہیں ہوں گے.
یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، صرف ریفرنسز جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک نشانی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کیا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، اور ماسٹر اپنے سلیو کو برتھ یا سلیو اپنے ماسٹر کو برتھ دے گی۔ جی اور کیا ہے؟ ہاں یوفریٹیز والا، یعنی ریور آف یوفریٹیز، ہاں تو اس میں سے جو ہے وہ سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس میں سے حدیث میں آتا ہے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اچھا ہوگا کیا اس وقت جو ہے وہ سب لڑنے چلے جائیں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن 99% لوگ اس میں قتل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ جب ایسا ہو تو تم نہیں جانا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہیں جانا، یہ اس میں وضاحت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی ہدایت یہ ہے کہ آپ نے نہیں جانا، کیونکہ اس میں میجورٹی قتل ہو جائے گی، آپ نے بالکل نہیں جانا اس میں۔ ہاں ہاں یہ باتیں ہیں کہ ریورس سوچنا سٹارٹ ہو گیا۔ ہاں مکہ مدینہ میں نہیں ہے، وہاں پہ صحراؤں میں جو ہے وہ یہ نہریں اور گرینری آ جائے گی۔ ایسے ہی ہے، ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور علم اٹھ جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا جو علم اٹھے گا وہ کون سا ہوگا؟ وراثت؟ وراثت نہیں، سب سے پہلا علم جو اٹھے گا مطلب یہ باتیں کہہ سکتے ہیں جو صحابی کے الفاظ ہیں نا، وہ خشیت ہے۔ سب سے پہلا علم جو اٹھے گا وہ خشوع ہے۔ یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ مسجد بھری بھری ہے لیکن ایک بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب خشوع علم ہے، سب سے بہترین اور اہم علم ہے۔ یعنی علم اگر آپ کو نماز میں خشوع نہیں سکھاتا تو پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے علم یہ اٹھے گا اور یہ اٹھ چکا ہے۔ خشوع سے نماز پڑھنے والے یقیناً بالکل کم ہو چکے ہیں۔ اور چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ ہو چکا ہے، ہو گیا ہو گیا۔ ہاں سود عام ہو جائے گا، ہو چکا ہے۔ ہاں بیت المقدس فتح ہوگا، جی ہاں۔ خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی، جی ہاں۔ اب خلافت علی منہاج النبوہ مہدی کے دور میں یا مہدی کے دور سے پہلے ہے، اللہ اعلم۔ جی ہاں سوال کرنے اگر آتا ہوگا تو دے دوں گا جواب۔ سیٹلائٹس اس کو انٹرپریٹیشن ہوگی ہے ڈشز کے سیٹلائٹ کے بارے میں، یہ حدیث میں تو نہیں آ سکتا۔ یہ ہے کہ نماز پڑھنے جو ہے وہ آرام دہ کاؤچز میں، ایک چھوٹے سے کمروں میں آرام دہ کاؤچز میں لوگ نماز پڑھنے جائیں گے، یہ ہے۔ تو لوگوں نے اس کو گاڑی سے انٹرپریٹ کیا ہے۔ بہرحال بعض اہل علم نے اس کا انکار کیا کہ یہ انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ سرج یا کاؤچز کے الفاظ ہیں، یہ تو گاڑی ہے، اور وہ ایک اللہ عالم اس کو اسی طرح لوگوں یعنی لوگوں کی ران جو ہے وہ خبر دے گی، یہ تھائز وہ خبر دے گی گھر والوں کے بارے میں۔ اب لوگوں نے اس کو موبائل سے انٹرپریٹ کیا، غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے کہ ران تھائز آپ کو خبر دیں گی، بس تھائز دیں گی، یہ حقیقی معنی میں۔ اس کو یہ لے لینا کہ نہیں اس کے اندر موبائل چونکہ یہاں رکھتے ہیں، میں تو یہاں رکھتا ہوں، میرے تو یہاں پہ نہیں ہے، کچھ لوگ یہاں رکھتے ہیں، تو یہ عجیب سی انٹرپریٹیشن ہے۔ یہ ہے کہ لوگوں کی ران اس کی اور اس کی شوز لیسز جو ہیں وہ اس کو گھر کے بارے میں جو پیچھے گھر پہ ہو رہا ہے اس کو خبر دیں گے۔
یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن یہ حقیقی طور پر ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا اللہ عالم. ہاں معنی کی تفویض نہیں کرتے، معنی تو مانتے ہیں، کیفیت کی تفویض کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا. دیکھیں ایپلیکیشن آف دا سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ یہ ایک آرٹ ہے. آرٹ سے مطلب ایک فن ہے، اور یہ ہر مجھ اور عام جیسا آدمی نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اسی لیے جو مطلب آپ دیکھیں گے اکثر جو لوگ اس چیز کی اپلیکیشن میں لگے ہوئے نا وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں. اور اکثر آپ علماء کو آپ پڑھیں گے نا اس بارے میں تو آپ کو بہت زیادہ اپلیکیشن نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ مقصد ان علامت قیامت کو مسلط کرنا نہیں ہے، مقصد ان سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرنا ہے کہ بھائی قیامت آئے گی، یہ اس کی سائنس ہے، خبردار رہنا. بس بار بار انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے. اب مثال کے طور پر یہ جو بجلی ہے، لائٹننگ ہوتی ہے، بادل گرجتے ہیں، یہ اسی طرح سورج گرہن ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے لوگوں کو، اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ. دیکھو یہ جس طرح سے چاند یا سورج بے نور ہوا ہے، کل کو قیامت کا دن ہوگا، یہ سارے بے نور ہو جائیں گے. یہ دنیا کی جو رنگینی جتنی تم دیکھ رہے ہو، یہ ہری بھری دنیا، یہ اپنا نور کھو دے گی. جس کے پیچھے تم صبح شام لگتے ہو، یہ سب ختم ہو جائے گا. دنیا کی زینت یہ صرف زینت المال، یہ مال اور اولاد کی جو زینت ہے یہ ظاہری زینت ہے، اصل حقیقت نہیں ہے. اس کے پیچھے نہ جاؤ، اصل مقصد یہ ہے قیامت کی نشانی ہوگا. ہاں دخان، دخان کا معنی اسموک، دھواں. اب بعض علماء نے اس کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی بتلا دیا کہ یہ آیت اس وقت ظاہر ہو چکی تھی کہ جب کفار مکہ کے دور میں قحط سالی آئی تھی. اتنی قحط سالی تھی کہ وہ اوپر دیکھتے تو ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا. تو اس سے مراد یہ وہ دھواں ہے. بعض علماء نے اس کی یہ معنی بیان کیا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ دعا قیامت کے قریب یا بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ تبھی واقع ہوگا، اور اس کی کیفیت کیا ہمیں نہیں پتا. ہماری عوام کیسی، ہماری عوام ایسی، کچھ بھی چیز ہوتی ہے نا فوراً سے اپلیکیشن. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے کہ مہدی تمہارے دروازے پر بھی آ جائے نا، بیعت نہیں کرنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی گہری بات کہہ گئے. کیا کہہ دیا؟ مہدی اگر تمہارے دروازے پر بھی آ جائے بیعت نہیں کرنا. یہ کیا بات ہوئی؟ دروازے پر آ. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر رینگ کے جانا پڑے نا، رینگ کے کرال کر کے جانا بیعت کرنے. امام سفیان ثوری کہہ رہے ہیں دروازے پر آ جائے تو بھی بیعت نہیں کرنا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ بڑے بڑے علماء مین اسٹریم اسکالرشپ ان کو فالو نہیں کر رہی، تب تک نہیں جانا. آپ کو پتا ہے جو سعودی میں ہوا تھا 1979 میں، غالباً یہ 1879 میں ہوا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک بڑا طالب علم جو تھا نا، جوہینی، کیا نام تھا اس کا مجھے، ہاں جوہیمان، ہاں. تو اس نے جو ہے وہ فجر کی نماز میں امام کعبہ کا مائک پکڑا اور اس نے مقام ابراہیم، جہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگوں سے بیعت لے گا، امام مہدی جو ہے وہاں پہ بیعت لیں گے، تو اس نے وہیں پہ مائک پکڑا اور اس نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، اور بظاہر وہ طالب علم تھا. اور کئی ہمارے ایک شیخ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں اس وقت وہ مدینہ یونیورسٹی میں تھے، اور کئی طالب علم مدینہ یونیورسٹی کے وہاں پہ ان سے بیعت کرنے گئے تھے. اب وہ سارے طلباء تھے، لیکن جو علماء تھے انہوں نے اپنا ہاتھ کو روکا ہوا تھا. تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب سب جا رہے تھے ان کا معاملہ وہ ہو رہا تھا تو ہم بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بڑے ٹیچرز اور اساتذہ ہیں وہ نہیں گئے، تو ہم رکے رہے. کتنی خیر ہے، جو سینئر بڑے اساتذہ یا بڑے علماء جو کرتے ہیں نا، ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ تو خاموش ہیں، یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہے، یہ تو اسکالرز فار ڈالرز ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم جذبات میں آ کے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں،
ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے عموماً جب بھی اس طرح کی جذباتی چیزیں ہوتی ہیں اس میں نوجوان کی اکثر کثرت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو خوارج ہوتے ہیں نا, خوارج, ان میں نوجوانوں کی کیا ہوتی ہے, کثرت ہوتی ہے. اسی طرح جتنی آپ تحریکیں دیکھیں گے, موومنٹس, اخوانیون, حزبیون, حزب اخوان, ان میں کثرت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہوتی ہے, علماء نہیں ہوتے, مفکرین ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ, جن کو یہ لوگ علماء کہتے ہیں, اصل علماء نہیں ہوتے. تو خوارج کی نشانی بھی ہے نا کہ یہ نوجوان ہوں گے, جذبات زیادہ ہوں گے, اپنے بڑوں میں ان کو خیر نہیں دیکھتی ہوگی. تو بہرحال یہ کچھ قیامت کی نشانیاں ہیں. دیکھیں بھائی, یہ قیامت کی نشانیاں جتنی ہم نے ان آرگنائز طریقے سے بات کی ہے, اس کا مقصد بس یہی ہے کہ ہمیں آخرت یاد آ جائے اور آخرت کے لیے ہم محنت کر لیں. یقیناً دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. ٹھیک ہے, اور بس یہ قیامت کی زندگی, قیامت پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تبھی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ایک ہی زندگی ہے, جی لو, خوب جی لو, خوب لطف اٹھا لو. یقیناً دین بہت غریب ہو چکا ہے. دین اس معنوں میں کہ فکر آخرت ہو جس طریقے سے ہمارے اسلاف میں ہوا کرتی تھی, آخرت پر اتنا فوکس ہوا کرتا تھا کہ ہم ان کی مثالیں پڑھتے تو ہمیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی یہ کس طرح کے لوگ تھے. تو ہمیں واقعی ایک دنیا کی زندگی اور دنیا سے محبت یہ بہت بڑھ چکی ہے, حتیٰ کہ دین کا نام لینے والے اور نمازیں پڑھنے والے بھی اس طرح کی بات کہتے ہیں, بیٹا دنیا کب دوسرا موقع نہیں ملے گا, آخری موقع ہے, جی لو, اس سے لطف اٹھا لو, اس کو انجوائے کر لو. یقیناً دین بہت اس معنی میں جو ہے نا زہد اور تقوی اور صحیح عقیدہ, اس معنی میں دین بہت انجان ہے. نہ لوگوں کو صحیح زہد کا تصور پتہ ہے, بلکہ اگر زہد کی بات کرو نا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بس ایسی بات کر رہا ہے جیسے کہ صوفی بننے کی باتیں کر رہا ہے. اور صحیح عقیدے کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں بس یہ تو اپنے مسلک اور فرقے کی بات کرتا ہے, ہاں یہ تو وہاں بھی گستاخ ہے. تو لوگ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. بہرحال ہاں ہاں, یہ جو تصور ہے نا کہ نہیں ہر بندہ جو ہے وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے, ہر بندہ اللہ کی طرف ہی بلا رہا ہے, یہ سارے کے سارے ہم آپس میں بھائی ہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی یہ کیسا مسلمان ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے یہ. یعنی آپ یہ کہیں گے یہ وہ مسلمان ہے کہ جو رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیونکہ مسلم کی فرسٹ فارموسٹ جس سے مسلمان ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جس سے مسلمان ہوتا ہے, وہ اس ڈیفینیشن میں نہیں آ رہا. تو یہ کون سی ڈیفینیشن ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے جو شرک کرتا ہے, یہ وہ مسلمان ہے جو کفر کرتا ہے؟ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں. ہاں, کس نے؟ لوگ مزار دیکھنے جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, بھائی انٹرٹینمنٹ ہوگی, مزے کے لیے جاتے ہیں. کراچی میں آیا تھا نا ابھی پچھلے سال, کب آیا تھا؟ 2 سال پہلے آیا تھا, بقرہ عید کے ٹائم پہ آیا تھا. کیا کہاں گئے تھے سارے؟ یار یہ مردہ یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو دفنا نہیں سکے, یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے, یہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے, یہ کیا ہمیں بچائیں گے؟
یہ کراچی کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ چاروں طرف سے ان اولیاء اللہ نے گھیرا ہوا ہے. اللہ اکبر یار. تو آپ وہابی ہیں نا, آپ وہابی ہیں, ولی آپ کی مدد نہیں کرے گا. وہ ہے نا کہ وہ پتہ نہیں کوئی کیا کوئی ختم قادری ہے, کوئی ان کی کوئی ایسی کوئی محفل ہوتی ہے, اس میں نہیں, اس میں پتہ نہیں کوئی ایک محفل تھی, اس میں جو ہے وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ میرے سامنے رسول اللہ ہے. مجلس میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے مجھے تو نہیں دکھ رہے. کہہ رہے تیری آنکھ وابیوں والی ہے, تجھے نہیں دیکھیں گے. وہ پتہ نہیں کون تھے, تیری آنکھ وہابیوں والی ہے, تجھے نہیں دیکھیں گے رسول اللہ. تو بھائی ہمارے دین کو جو ہے نا اس طرح کے لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا ان کی میجورٹی ہے پاکستان میں, ان کی میجورٹی ہے, اور یہ پاکستان میں اللہ دہلی سے پہلے کیا پوجا پاٹ ہوتی تھی, کیونکہ یہی پورے دو سند آتے ہیں وہ ان کے تھرو جاتے ہیں. اس سے پہلے کیا حال تھا؟ اس سے پہلے مجھے تو نہیں پتا کیا حال تھا, لیکن بہرحال یہاں پہ ہندوز کے ساتھ رہ کے یہاں پہ یعنی یہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جو حشر ہوا ہے نا, وہ بہت سارے کلچرز اور ریلیجنز کو مکس اپ ہو کے یہ پوری کھچڑی بن چکی ہے. یہاں پہ صوفیت اور پھر صوفیت کا کچھ حصہ سکھوں سے آیا ہے, کچھ حصہ ہندوازم سے آیا ہے, اور پھر کچھ نہ کچھ فلسفہ آیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے دین کی تعلیمات اصل ہے. تو یہ مل جل کے کچھ نہ کچھ یہ کھچڑی بن چکی ہے, یہ صوفیت والی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں وہاں سے کہیں نہ کہیں سے آئی ہیں. اب اس سے پہلے سب کانٹیننٹ میں کیا حال تھا میرے علم میں تو نہیں ہے. دیکھیں جو نبی علیہ السلام نے حدیث فرمائی تھی, یہ صحابہ کو فرمائی تھی, 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا تم میں سے, یعنی صحابہ میں سے. تو ایک ہے صحابی کا عمل اور ایک ہے ہمارا عمل. صحابی کا عمل اخلاص کی وجہ سے وہ بڑے پائے درجے کا ہے. ہم میں اتنا اخلاص شاید نہ ہو, لیکن اس فتنے کے زمانے میں اب ڈپینڈ کرتا ہے فتنہ. اب جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ دین پر ثابت قدمی یا دین پر جمے رہنا ایسا ہوگا جیسے کہ ایک آگ کے انگارے کو ہاتھ میں رکھنے کے برابر. اب کیا یہ دور آ چکا ہے؟ کہیں ہاں کہیں نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا ابھی فی الحال اس طرح سے ہے کہ دین پر ثابت قدمی اتنی مشکل ہو. کچھ جگہوں پر جہاں پر جیسے کہ فلسطین وغیرہ اور ان جگہوں پر ہے جہاں پہ بڑا فتنہ ہے اور بڑے مشکلات ہیں. انڈیا کی بعض جگہوں میں ہے, تو کچھ جگہوں پر ہاں ہے, کچھ جگہوں پر نہیں ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا مشکل ہے دین پر عمل کرنا, اس اعتبار سے جو ہے وہ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دین اتنا انجان ہو جائے گا کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے. لوگ لا صلاۃ ولا صوم کچھ نہیں پتا. تو غالباً حذیفہ بن یمان یہ حدیث سنا رہے تھے, یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کسی نے پوچھا کہ پھر لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہوگا ان کو. یعنی انہوں نے فرمایا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جو بوڑھے بڑی لوگوں کی عمر ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوں گے کہ ہاں ہمارے آبا و اجداد کہا کرتے تھے, اس لیے ہم بھی کہتے ہیں. باقی ان کی جو اولادیں ہوں گی کچھ بھی نہیں جانتی ہوگی. تو پھر کسی نے پوچھا کہ اس لا الہ الا اللہ سے ان کو کیا فائدہ ہوگا, تو فرمایا کہ تنجیہ من النار, یہ ان کو آگ سے بچا لے گی. یعنی دین اتنا حد تک مٹ جائے گا. ابھی تو وہ الحمدللہ علماء موجود ہیں, لا الہ الا اللہ کا ایک معنی اور توحید کیا ہے سب کچھ موجود ہے. وہ تو ایک قرب قیامت یہ چیز ہوگی کہ جب صرف کچھ بوڑھے
लोग ये कहेंगे कि हम तो لا الہ الا اللہ ہم نے اپنے کچھ والدین سے سنا تھا. فتنے کا دور قریب نہیں آ رہا، فتنے کا دور ہے. ہر الگ الگ فتنے الگ الگ ہوتے ہیں نا. ایک شہوت پرستی کا، ایک شبہات کا، ایک جنگ و قتال کا. یہ سارے فتنے ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں گے، اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے. تو ابھی جو فتنے ہیں ہم پاکستان میں کیا کیا فتنے ہیں؟ شبہات کا فتنہ ہے، جی ہاں ہے. شہوت پرستی کا فتنہ بالکل ہے. شہوت پرستی کا فتنہ زیادہ ہے، اور یہ شہوت پرستی کا فتنہ جو ہے وہ شبہات میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب انسان اپنی شہوت پوری کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی شبہ گڑھ لیتا ہے تاکہ سکون سے اپنی شہوت کو پورا کر سکے. تو یہ وہ فتنے ہیں جو کہ ہمارے ہاں یہاں پہ عموماً چل رہا ہے. جی ابھی بہت باقی ہے. دیکھیے وہی بات ہے نا کہ جتنا دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا جائے گا اتنا ہی جو ہے وہ عمل یعنی اس پہ ثواب، اجر و ثواب زیادہ ہوگا. یہ تو عام قاعدہ ہے، جنرل رول ہے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیا ایسی چیز ہے؟ توقع کیا ایک ہے تمنا اور ایک ہے امید. امید میں عمل ہوتا ہے، تمنا بغیر عمل کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ ابھی تمنا کریں میرا بیٹا ہو جائے، یہ تمنا ہے، یہ امید نہیں ہے. کیوں؟ شادی نہیں کر رہے آپ. شادی کریں گے تو بیٹا ہوگا نا. تو یہ کیا ہے؟ بغیر عمل کے جو خواب دیکھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمنا. شادی کر لی آپ نے، اب آپ توقع لگا رہے ہیں کہ بیٹا ہو جائے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ امید. تو قرآن میں جو امید، رجا، امید ہمیں کرنی چاہیے، تمنا نہیں. اب عمل کچھ ہے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بڑی سنتیں ہیں اس پر عمل نہیں ہے، لیکن ہم یہ توقع رکھیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کل کو جنت میں ہوں گے. تو یہ تمنا ہے، خواب ہے. فیوچر پلاننگ کرنا صحیح ہے. فیوچر پلاننگ مطلب اپنی لائف کے بارے میں فیوچر پلاننگ کرنا صحیح ہے. ہماری اسلام میں بالکل فیوچر پلاننگ کرنا صحیح ہے اگر وہ آپ کا مقصد نہ بن جائے. ایک ہے پلاننگ اور ایک ہے مقصد. ایک ہے پلاننگ، ایک ہے گول. آپ کی پلاننگ ہے کہ مثال کے طور پر میں اگلے 5 سال 10 سال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے اعتبار سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں. اور ایک ہے مقصد، اور مقصد اللہ کی عبادت ہے. اب اگر اس پلاننگ میں ہی آپ گھومتے رہ جائیں اور اسی کو مقصد بنا لیں تو پھر یہ پرابلمٹک ہے. اس کو مثال کے ساتھ بتاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ دوست اکٹھا ہوتے ہیں اور مقصد آپ کا ہے کہ ہم نے کہیں کھانے جانا ہے، ہم نے کہیں کھانا کھانے جانا ہے. اب پلاننگ کر رہے ہیں آپ، اب پلاننگ میں الجھ کے رہ گئے، 2 گھنٹے ہو گئے، وہ کہہ رہا ہے وہاں جانا، کہہ رہا ہے وہاں جانا ہے. اب یہ پلاننگ کیا بن گیا آپ کا؟ مقصد. پلاننگ کیا بن گیا؟ مقصد. مقصد آپ کا کھانا تھا کہ باہر ہم کھانے جائیں گے، بات چیت کریں گے، گیٹ ٹوگیدر ہوگا، یہ مقصد تھا. لیکن اب آپ الجھ گئے کس میں؟ کھانا کہاں جانا ہے، جیسے کہ اکثر ہوتا ہے دوستوں میں. ٹھیک ہے، تو اب 1-2 گھنٹے تک آپ لڑ رہے ہیں آپس میں، کیا مقصد اچیو ہوگا؟ نہیں. تو یہی بات ہے، اگر پلاننگ کی حد تک رہے گی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مقصد بننا شروع ہو جائے، مثال کے طور پر
میں نے کمانا ہے, میں نے فلاں جگہ جاب کرنی ہے, میں نے یہ پڑھنا ہے, میں نے مارکیٹنگ کرنی ہے, میں نے مارکیٹنگ ایجنسی کھولنی ہے, ٹھیک ہے, شریعہ کمپلائنٹ میں نے یہ مقصد سے الائنڈ ہے. یہ پلاننگ کیا ہے؟ مقصد سے الائنڈ ہے. تو اگر وہ پلاننگ مقصد سے الائنڈ ہو اور اس کو سپورٹ کرے تو اچھی بات ہے, یہی اصل چیز چاہیے. لیکن اگر پلاننگ مقصد بن جائے یا پلاننگ کانٹراڈکٹ کرے آپ کے مقصد کو, تو پھر یہ پرابلمٹک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بس یہ ہے کہ ہم جو بھی پلان کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سال بھر کا راشن جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے فراہم کرتے تھے, 1 سال کا. فیوچر پلاننگ ہی ہے نا, فیوچر پلاننگ ہے. لیکن اگر مقصد یہ بن جائے کہ بس جمع کرنا ہے, سیو کرنا ہے, کچھ نہ کچھ کمانا ہے, مقصد یہ ہو جائے کہ بس میں نے امپائر کھڑا کر دینا ہے, کارپوریٹ امپائر کھڑا کر دینا ہے, ایک کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا چوتھا, بس ہی نہیں ہو رہی آپ کی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے بس کرنا ہے اور یہ آپ کا مقصد نہیں ہے. بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے. کوئی اس کی پابندی نہیں ہے. ہاں, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ضروریات ہوں, اور اگر ضرورت کا وقت ہو, لوگوں کو اس چیز کی نیڈ ہو, تو اس میں آپ بڑھ چڑھ کے مارجن نہ رکھیں, بڑھ چڑھ کے مارجن نہ رکھیں. اسی لیے یہ جو آکشن سیلنگ میں جو پرائسز بڑھانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں نا, اس کو حدیث میں منع فرمایا کہ صرف پرائسز بڑھانا, اس سے کیا ہوتا ہے, جو اصل کنزیومر ہے وہ اس کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ڈن. ایک حدیث سنا کے ہم بات ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں مطلب آپ جو ہے وہ چھوٹی عمر کے تھے, بڑی مشہور حدیث ہے. بس ایسے ہی ریمائنڈر کے طور پر ہم اس کو آخری بات کر کے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات, کہ اے بیٹے میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں, کچھ چھوٹی باتیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہاں پہ پریپیئر کیا, کیونکہ وہ عموماً چھوٹے ایج کے تھے اور چھوٹی ایج میں ڈسٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت دینے کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی تمہید یا پہلے سے ہی پریپیئر کر لیتے تھے بندے کو, تاکہ بندہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. اب وہ بچے تھے, اس کی فوراً سے تو فرمایا کہ چھوٹی سی بات کہوں گا, چھوٹی سی بات سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, بچوں کو جو ہے وہ درس دینا نہیں ہوتا, بچوں کو ان کی مناسبت سے جس ایج کا ہے اس کو بات سمجھانی ہوتی ہے. تو آپ ہر جگہ جو ہے وہ درس دینے نہ لگ جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے والدین ہیں, آپ کے بھائی بہن ہیں, جی آئے بیٹھے میں آپ کو درس دوں, ایسے نہیں ہوتا. ڈپینڈ کرتا ہے, اگر وہ والدین ہیں یا بھائی بہن ہیں تو آپ نے طریقے سے موقع کو دیکھ کے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, کہ اللہ کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. یہ جو جملہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور اس کو مزید تفصیل میں جائے نا, اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت. اور اللہ کے دین کی حفاظت میں سب سے پہلی حفاظت عقیدے کی حفاظت ہے. پھر اس کے بعد نماز اور واجبات کی حفاظت ہے. عقیدے کی حفاظت سب سے پہلی چیز, لا الہ الا اللہ کی حفاظت. یہ عقیدہ کوئی اتنا کمپلیکس نہیں ہے, بہت سمپل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمپررز کو, بادشاہوں کو خط لکھا کرتے تھے, اسلم تسلم, اسلام لیا, لا الہ الا اللہ پڑھ لے, امن میں رہے گا. اتنا سمپل تھا, کوئی بہت بڑی ایکسپلینیشن نہیں تھی. آج لوگوں نے بہت اس کو کمپلیکس بنا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں, یہ الہ ہوگا تب یہ ہوگا, یہ عبادت ہے یا نہیں ہے, یہ شرک ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے دور میں ایسا کچھ اتنا کمپلیکس نہیں ہوتا تھا. آج لوگوں نے شبہات اس میں ڈال کے اس میں جو ہے نا بہت اس کو کمپلیکس کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو لا الہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت زیادہ کوئی راکٹ سائنس رکھی ہوگی اس میں؟ کیا خیال ہے, بہت مشکل ہوگی وہ. یار یہ اسلام رکشہ ڈرائیور کے لیے بھی ہے, موچی کے لیے بھی ہے, ایک سائنٹسٹ کے لیے بھی ہے, ایک پولیٹیشین کے لیے بھی ہے. تو ہر بندے کے لیے, چاہے اس کے پاس بس تھوڑی سی عقل پائی جاتی ہے, اس کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ جائے گا.
ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ اتنا کمپلیکس نہیں ہے کہ جی میں یہ کہوں کہ جی جو مزاروں پر جاتا ہے وہ شرک تھوڑی ہے، یا جب تک میں اس کو خدا مان کے اس کی عبادت نہ کروں تو شرک تھوڑی ہوگا، تو یہ بدعت ہوگی، تو یہ وہ ہوگا، یہ ہوگا. اتنا کمپلیکس نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ. صحابہ اتنی کمپلیکس نہیں تھے نہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بہت زیادہ کوئی راکٹ سائنس چیز سکھائی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج ہمیں اتنی بحث کیوں کرنی پڑی کہ بھائی یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اور شرک میں یہ تفصیل ہے، کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ شبہات بہت آتے ہیں. یہ اسی طرح ہے مثال کے طور پر اللہ کا وجود، یہ تو پوری ہسٹری میں جو ہے وہ کوئی کمپلیکس ایشو رہا ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں جو ہے فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اللہ میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. یعنی یہ تو انیٹ ہے، نیچرلی ڈسپوزڈ ہے انسائڈ ہیومن بینگس. تو اس پہ ماضی میں لوگوں کو الا کچھ لوگ ہوتے تھے جن کو دہریون کہا جاتا تھا، وہ ہمیشہ سے رہے. وہ بہت جیسے کہ مینٹل النس رہی ہے نا ہر دور میں، ہم جنس پرست بھی ہر دور میں رہے، اللہ کے وجود کے منکر بھی ہر دور میں رہے. ان تمام چیزوں کو انوملیز یا مینٹل النس کہا جاتا تھا. آج اس کو انٹلیکچولیزم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو جتنا بڑا ہم جنس پرست ہے اتنا بڑا وہ مفکر بھی ہے. ہاں، حالانکہ اندر سے وہ درندہ ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ کے وجود کا منکر اس کو بڑا انٹلیکچوئل اور سائنٹسٹ تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج جو ہے وہ ایتھیسٹ آگے پہلے نہیں تھے، یا آج یہ ہم جنس پرست آگے پہلے نہیں تھے. پہلے بھی ہوتے تھے لیکن لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ جیسے کہ ایک پورے معاشرے میں پاگل کا ایک قوم ایک حصہ ہوتا ہے نا، لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، جیل میں اٹھا کے بند کر دیتے تھے، یا پھر اس سے اتنی بات چیت نہیں کرتے تھے. آج ہم نے ان ملحدوں کو اتنی حیثیت دے دی ہے تو پھر یہ اڑ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ بھونکنے والے کتوں کی طرح ہوتے تھے کہ وہ بھونکتے رہتے تھے، کوئی ان کو پتھر مار کے سائڈ میں کر دیتا تھا. آج یہ بھونک رہے ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو مفکرین ہے. تو خیر، ہاں پتھر مارنے والی حد ختم کر دی. وہی نا، ہم مطلب یہ بھی بھونکنا شروع ہو گئے نا. جب آپ بھونکنا شروع ہو گئے تو سبھی بھونک رہے ہیں. پھر ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب سے تصور کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ بھونکنے والے کتوں میں آپ کا کیا کام ہے؟ واقعی ہمارا تو کام نہیں ہے، ان میں ہمارا کام نہیں ہے، ہم بالکل عجیب سے لگیں گے. کیونکہ اب یہ بھونکنے والے کتے زیادہ ہو گئے جو کہ آئی بی میں پڑھ رہے ہیں، لمس میں پڑھ رہے ہیں. آئی بی اور لمس میں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھونک نہیں رہے، وہ بھونک ہی رہے ہیں. خیر، ہم کیا بات کر رہے تھے، پتہ نہیں کہاں سے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اتنی کوئی کمپلیکس رہی نہیں ہے ماضی میں. لوگ آئے ہیں، لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی ہیں، اس لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑی اور اتنا کچھ واضح کرنا پڑا. پھر عقیدے کے بعد جو ہے وہ حفاظت، نمازوں کی حفاظت. تو سب سے پہلا سوال نمازوں کے بارے میں ہونا ہے. سب سے پہلا سوال نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، قائم کرنے کا حکم دیا ہے. آپ جب کسی سے بات چیت کرنا، ایک ہے بات چیت کرنا، ایک ہے آپ میٹنگ کرنا. جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم سیٹ نہیں کرتے، چلتے پھرتے آپ کسی سے مل لیتے ہیں، کیجول ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور ایک چیز ہے کہ آپ پہلے سے ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، میٹنگ کی منٹ سیٹ ہوتی ہیں، سب کچھ پورا ٹائم سیٹ ہوتا ہے، پراپر اس کا ٹائر اور سوٹ وغیرہ سب سیٹ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں، یہ فارمل میٹنگ ہے. اللہ کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے یا کیجول ڈسکشن ہے؟ میٹنگ ہے. تو کیا خیال ہے جب ہم چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے چپل یا وہاں پھینکتے نماز کے لیے داخل ہوں گے اللہ کے ساتھ ایسے؟ اللہ کے دربار میں آپ کسی پرائم منسٹر کے ہاؤس میں جائیں گے تو آپ ایسے جائیں گے؟ تو اللہ کے ساتھ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا کہ بھاگتے دوڑتے بدتمیزی کے ساتھ، لباس بھی صحیح نہیں ہوتا، عجیب سا وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بس بھاگتے دوڑتے جا رہے ہیں. لاسٹ منٹ پہ سوشل میڈیا، ابھی 1 منٹ رہ گیا، بہت ٹائم ہے، سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں. کیا خیال ہے پھر نماز میں کوئی خشوع آئے گا؟ نماز میں بھی یہ سب چل رہا ہوگا. اسی لیے نبی علیہ السلام اذان کے وقت ہی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کہ حضرت عائشہ فرماتی جیسے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام یہ جو اذان کے وقت سے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ واقعی ایک بڑی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے. لاسٹ منٹ میں آپ اپنے آپ کو تیار کرنا، اس سے آپ فزیکلی تو تیار ہو جائیں گے، مینٹل آپ کا مینٹل پریپریشن نہیں ہوگی.
मेंटल प्रिपरेशन जो है ना नमाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नमाज की हिफाजत जो है वो ख़ास तौर पर असर की नमाज की हिफाजत। अगर जमात से नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद दूर है या कोई भी और रीज़न है, असर की नमाज और फजर की नमाज जमात से ना छोड़ें। ये दो नमाजें ठंडी नमाजें हैं, अल्लाह के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं, इन दो नमाजों को जमात से ना छोड़ें, इनकी खास हिफाजत करें। हाँ हाँ हाँ, खुद पढ़ लिया करो। पहले तो कोशिश करो कि जमात से मिल जाए, अगर नहीं मिल पा रही हाँ तो फिर खुद पढ़ लो अव्वल वक्त में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे बाद कुछ लोग आएंगे उमरा कि जो नमाज असर को लेट करेंगे, जो असर की नमाज को मुअख्खर करेंगे, डिले करेंगे। तो क्या करें, अपनी नमाज पढ़ो और फिर के पास जाके जमात से नमाज पढ़ो। तो अहले इल्म फरमाते हैं कि अपनी नमाज पहले पढ़ लो, लेकिन उस वक्त तो ये पाबंदी होती थी ना, अगर उस वक्त असल में खलीफा होता था और वो खलीफा ही नमाज का निज़ाम इस्टेब्लिश करता था, तो जो नमाज से पीछे रहता था उसको बड़े कोड़े पड़ते थे और खारजी और बागी तस्वर किया जाता था कि हमारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ा, कि हमें काफिर समझता है। तो इसलिए जो स्टेट लेवल पे नमाज कायम होती है ना, तो उसमें तो आपको इज्तिमाइयत और ब्रदरहुड कायम करते हुए उनके पीछे नमाज पढ़ लेनी चाहिए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले तू अपनी नमाज पढ़ ले, तेरा फर्ज अदा हो गया, अब इस जमात में शामिल हो जा ताकि उखुवत कायम रहे और तफरका ना हो, ये मकसद है। तो अभी तो हमें कोई स्टेट लेवल इम्पोजिशन नहीं है, तो बस अपनी नमाज पढ़ के ठीक है। तो खैर हाँ, तो मैं आपको हदीस से दलील दे रहा हूँ ना कि ये बिदात, हदीस सुनी है किसी ने ये कि तुम अपने घरों में नमाज पढ़ लो, जब वो आएंगे और नमाज असर को मौखर करेंगे, अगरचे यहाँ पे जो नमाज असर मौखर होती है वो इस तरीके से नहीं होती जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि पहले और भी ज्यादा होती थी। लेकिन बहरहाल मकसद यही है कि कम से कम जो है ना वो अहले सुन्नह के पीछे और जो अव्वल वक्त है उसको मलूज रखते हुए हम नमाज पढ़नी चाहिए। तो दूसरी चीज जो है वो नमाजों की हिफाजत है। अगर बंदे ने नमाज की हिफाजत की होगी तो अगर इस क्वेश्चन में हम पास हैं तो बाकी आगे के तमाम क्वेश्चन हमारे लिए आसान है, सब पास हो जाएंगे। अगर नमाज के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और हमारा सबसे ज्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड इसी के बारे में। वल्लाही नमाज की बहुत हिफाजत करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात के करीब नमाज की तलकीन दी, यानी नमाज अस्सला, नमाज इतनी इंपॉर्टेंट है, हत्ता कि इसकी फर्जियत भी आसमानों में हुई है। जिहाद की फर्जियत आसमानों में नहीं हुई। आज हम जिहाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नमाज के लिए जिहाद जो करना है वो तैयार नहीं है, जो आसमानों में तोहफा मिला है, इसकी फर्जियत ये है। तो आज देखें जनाब, रोडों पे निकलना हो निकल जाएंगे, चीखना चिल्लाना हो वो भी कर लेंगे, झंडे गाड़ना हो वो भी कर लेंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, नमाजें नहीं होंगी। नमाज अपनी साइड से जल्दी सी ठोंगे मार लेंगे। मुनाफिकीन की नमाज आती है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असर की नमाज के लिए देखता है, एक मुनाफिक देखता है कब इंतजार करता है कब सूरज जो है वो जर्द होगा, हाँ कब वो जो ऑरेंज कलर का हो जाता है बिल्कुल एंड वक्त पे, यानी वो वेट कर रहा होता है। यानी इसका मतलब है कि बिला वजह ताखीर कर रहा है, कोई वजह नहीं है, ताखीर किया जा रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, कोई वजह नहीं, यहाँ वहां देख रहा है, बातें कर रहा है, यहां तक के थोड़ा सा टाइम रह जाता है, खड़ा होता है और चार ठूंगे लगा के, चार ठूंगे किसको कहते हैं, जो कौवा जो पानी में चोंच मारता है ना, इसको कहते हैं। आप जरा बिल्कुल मगरिब से 10 मिनट पहले मस्जिद में जाएं, हम लोगों का हाल क्या बनकर, हमारे भी ऐसे ही, वहां पे जरा लोगों को नसर की नमाज पढ़ते हुए देखें किस तरह से गुलाटियां मार रहे हैं, ठीक है, उठक बैठक कर रहे हैं।
تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. نمازوں کی حفاظت کریں گے تو آگے تمام چیزوں کی حفاظت ہے. پھر نمازوں کی حفاظت کے بعد اللہ کے دین کی حفاظت میں اپنی نظروں کی حفاظت ہے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت یہ لازم ملزوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں سے ایک ہی آیت میں ذکر کیا, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ مومنین مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی یہ لازم ملزوم ہے. جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا, یہ پہلا سٹیپ ہے, وہ لازماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا. اسی لیے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہیں, عادت سی پڑی ہوئی ہے, بڑی بری عادت لگی ہوئی ہے, اس کا حل کیا ہے؟ سارے حل چھوڑ دیں, سب سے ایک پہلا حل اپنا لیں اور وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. آپ دیکھ لیں انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت کریں گے نا آپ, تو آپ یہ جو آخری سٹیپ ہے, اسی لیے جو حدیث آتی ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, اور پھر آخر میں یعنی یہ سب چیزیں زنا کر دی, یہ پہلا سٹیپ ہے, اور پھر آخر میں شرمگاہ اس کی تصدیق کرتا ہے یا اس کی تکذیب کرتا ہے. یہ وہ آخری سٹیپ ہے, یہ پوری ایکویشن چل رہی ہے. جس کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے, یہ بات نوٹ کر لیں, شادی کے بعد بھی عادت نہیں چھوٹتی. شادی سے پہلے یہ عادت چھوڑ دیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر جو بندہ, یہ قاعدہ ہے, پرنسپل ہے, اس کو یاد رکھنا ہمیشہ, جو بندہ حرام چیزوں میں اپنی لذت کو تلاش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے حلال چیزوں سے لذت چھین لیتا ہے. جو بندہ حرام چیزوں میں اپنی لذتیں اور خواہشات کو پورا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے حلال چیزوں کی جو لذت رکھی ہے, واللہ حلال چیزوں کی لذت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. حلال کیا خیال ہے, اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے اس میں لذت نہیں ہوگی؟ واللہ سینکڑوں حرام چیزیں آ جائے نا, ایک حلال چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لذت رکھی ہے جو حرام, تمام حرام چیزوں میں کسی میں بھی لذت نہیں ہے. اور جو بندہ پورنوگرافی کا عادی ہوتا ہے, میسٹربیشن کا عادی ہوتا ہے, اسے اور کچھ نہیں ملے گا, اللہ تعالیٰ اس سے جائز نکاح کی جو لذت ہے اس کو چھین لے گا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی سیدھا کر لینا چاہیے. یہ نہ سمجھیں کہ ابھی شادی ہو جائے گی تو یہ عادت چھوٹ جائے گی. ہم کئی لوگوں سے مل چکے ہیں, کئی لوگوں سے ہماری باتیں ہوئی ہیں جن کو شادی سے پہلے اسی میں لذت ملتی تھی, وہ اسی کے عادی ہوتا ہے, وہ ایک ٹریپ میں ہوتا ہے. یہ ٹریپ ہے, یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو, یعنی جس کی فطرت اتنی خراب ہو جاتی ہے, جس کو حلال چیزوں میں مزہ نہیں آتا, اس کی فطرت ہی وہ نا کہ جو جس کا گوشت اور جس کی پرورش, جس کی گروتھ ہی حرام چیزوں پہ ہوتی ہے, اس کو پھر یعنی ایک بندہ ہے جو اتنا گندا رہتا ہے, اس کو کوئی اچھی پاکیزہ چیز ہوگی اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو کیچڑ ہے اس میں اس کو مزہ آ رہا ہے, حالانکہ اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو مزہ آ رہا ہے کیونکہ اس نے کبھی حلال چیز ٹیسٹ نہیں کی. یہ ایسا ہی ہے کہ بندہ میدان میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے مرسڈیز کچھ ہے ہی نہیں. ہم کہیں گے مرسڈیز چلائی ہے کبھی تو نے؟ مرسڈیز تو چلا ہی نہیں ہے. تو میدان میں بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے کہ میں کوئی دنیا کی بڑی اچھی سب سے بڑی سواری میں ہوں, میدان میں ہی بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے. یعنی وہ بندہ پورنوگرافی میں بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے کہ میں کوئی بڑی لذت میں ہوں, یہ زنا میں ہی ہے. تو اسے کبھی حلال لذت کو چکھیں گے, اور حلال کی لذت تبھی آئے گی جب آپ حرام کو چھوڑیں گے. حلال کی لذت آئے گی نہیں. یا حرام کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, حرام کے کھانے میں مزہ نہیں آتا. اور ہمارے اسلاف کی سیرتیں کتنی پاک ہوتی تھی, ان کو کھانے سے پتہ چل جاتا تھا کہ حلال کا ہے, اور وہ پیٹ بھر کے کھاتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے ٹیچر ہیں. امام شافعی امام احمد کے ٹیچر ہیں. ایک موقع پر جو ہے ان کے گھر پہ گئے, رات بھر گزاری, اور یعنی ان کے امام احمد کے گھر پہ رات گزاری. تو امام احمد کو کسی نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے ماشاءاللہ یہ تو ہمارے ٹیچر بڑے زاہد اور متقی انسان ہیں, میں نے دیکھا کہ انہوں نے تو اتنا کھانا کھایا ہے پیٹ بھر کے, اور پھر پوری رات نماز بھی نہیں پڑھی, سوئے رہے. تو امام احمد نے جب ان سے پوچھا, یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے, تو امام شافعی فرماتے ہیں رہی بات زیادہ کھانے کی, تو امام احمد کی پاکیزہ کمائی سے زیادہ اور کوئی کمائی نہیں ہو سکتی, اس لیے مجھے زیادہ کھانے میں مزہ آ رہا تھا, ٹیسٹ آ رہا تھا.
کیونکہ سیرتیں پاک تھی نا. رہی بات رات کو نماز نہ پڑھنے کی، تو میں اصل میں لیٹا تھوڑی دیر، تو ایک حدیث ذہن میں آئی، اس پہ میں غور و فکر کرتا رہا اور 100 مسائل میں نے اس حدیث سے نکالے، 100 مسائل. اور رہی بات یہ کہ میں نے فجر کی نماز کے لیے وضو نہیں کیا، تو عشاء کی نماز کا وضو تھا اور مجھے نیند نہیں آئی، میں حدیث کے بارے میں سوچ رہا تھا. تو سلف کی جو علم والوں کی عبادت ہوتی ہے نا، وہ عجیب قسم کی ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. کیا خیال ہے؟ علم والوں کی جو عبادت ہوتی ہے، یار علم والا جو ہوتا ہے نا، جو طالب علم ہوتا ہے، ایک عجیب بندہ ہوتا ہے یہ. یعنی وہ طلب علم میں مصروف ہوتا ہے اور پوری دنیا اس کے استغفار میں مصروف ہوتی ہے. کتنا بڑا اجر ہے. حدیث میں آتا ہے نا، ایک طالب علم جو علم حاصل کرنے جاتا ہے، آسمان اور زمین جو کچھ اس میں ہے، ہر چیز، ہر مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی، یہاں تک کہ مچھلیاں جو سمندر میں ہیں اس کے لیے استغفار ہے. اب یہ طالب علم یہ تو جا رہا ہے جی جناب بیگ پکڑ کے علم حاصل کرنے، اس کا تو مقصد یہ کہ بس میں اللہ کے لیے علم حاصل کر لوں، کچھ سیکھ جاؤں. اور نہ وہ دعا کر رہا ہے، نہ وہ استغفار کر رہا ہے، وہ علم حاصل کرنا جا رہا ہے. وہ علم میں مصروف ہے اور پوری دنیا اس کے استغفار میں مصروف ہے. پوری کائنات یہ امت کی اصلاح میں مصروف ہے اور پوری کائنات، یعنی اس سے بڑا اجر کیا ہے؟ کیا بہترین چیز ہے. یہ علم کا راستہ جو ہے نا، بڑا زبردست راستہ ہے. خیر، یہ بتا رہا تھا کہ جو نماز جو ہے نا، نماز کی حفاظت، اس کے بعد نظروں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت. تو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر حلال جو اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیز کی ہے، جو چیز حلال کی ہے، جس نے، آپ ان سے پوچھئے گا کہ جس نے حلال اور حرام دونوں کو ٹیسٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال میں کتنی لذت رکھی ہے. اچھا، جب بندہ حرام چھوڑتا ہے تو اس کو فوراً سے لذت نہیں آتی، امتحان بھی تو ہونا ہے نا، امتحان بھی تو ہونا ہے. اب ایک بندہ حرام چیز کرتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا امتحان ہوگا پہلے تو کہ بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہے یا نہیں. امتحان ہوگا، ایک وقت گزرے گا، پھر اس کو جو حلال میں لذت آئے گی وہ کبھی حرام کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا. شروع میں اس کا امتحان ہوگا. ایسا نہ سمجھیں کہ حرام چھوڑ دوں گا تو بالکل جو ہے وہ زندگی فل عیاشی والی ہو جائے گی اور مزہ آئے گا اور اطمینان ہو جائے گا. نہیں، تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بھی اسی میں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی قسموں کی حفاظت کرنا. بہرحال یہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے تمام اس میں آتا ہے. جب بندہ یہ کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرے گا. جو بندہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی حفاظت کرے گا. من یتق اللہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا، کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں آتا ہے نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جو باپ نیک تھا، باپ فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے 2 یتیم بچوں کو چھوڑ گیا، اور یتیم بچوں کے حفاظت کے لیے باپ نے مال کو ایک زمین کے اندر دفن کر دیا. وہ دیوار گرنے لگی، مال جو یتیم بچوں کا تھا وہ اوپر آنے لگا، ظاہر ہونے لگا. اللہ تعالیٰ نے ان 2 بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے ایک نبی اور ایک ولی کو بھیج دیا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. جب باپ نیک ہوتا ہے تو جدی پشتیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. یہ اصل انشورنس ہے جو کرنی چاہیے. اچھا، اصل انشورنس یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بیوی کی حفاظت کرے گا، والدین کی حفاظت کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، ہر چیز کی حفاظت کرے گا. ایک صاحب علم تھے، ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ جا رہے تھے تو راستے میں پتھر آیا. وہ بڑی عمر کے تھے، ٹیچر محدث جو تھے بڑی عمر کے تھے. انہوں نے جمپ لگا دی. طلبہ حیران ہو گئے، اس عمر میں آپ جمپیں لگا رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ تو بڑے صاحب ہیں، اس عمر میں آپ جمپ لگا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اعضاء ہے نا، ان کی میں نے اپنی نوجوانی کی عمر میں حفاظت کی تھی، اس سے میں نے گناہ نہیں کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے میرے ان اعضاء کی اس عمر میں حفاظت کی ہے.
یہ اصل فٹنس ہے. اگر ہر چیز فزیکل، مینٹل، اسپرچل، ہر طرح کی فٹنس ملے گی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت. اور اللہ تعالیٰ جس بندے کی حفاظت کر لینا اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ امامک او تجاہک، کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو سامنے پانا ہے نا بڑی نعمت ہے. ہر بات میں، ہر معاملے میں، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، اللہ یاد آ جانا، اللہ کو سبمٹ کر دینا، اللہ سے ایک معاملہ، ایک تعلق قائم ہونا، یہ بڑی بات ہے. ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پانا، یعنی ہمیشہ تو دیکھے گا کہ جو بھی گھبراہٹ آئے گی، جو بھی تکلیف آئے گی، ہمیشہ اللہ تیرے سامنے ہوگا. اس قرب کو تو فیل کرے گا، اس کلوزنس کو تو فیل کرے گا. ایک بندہ ہے ہم جو عموماً دنیا میں جو جتنے بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، عموماً تعلقات قائم کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ یار اس سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، مصیبت میں ضرورت کے وقت کام آئے گا. اس پولیس والے سے، اس ڈی ایس پی سے اچھے تعلق رکھو بھائی، وہ کام آئے گا. ٹھیک ہے، تو جس کے اتنے تعلقات ہوں اس کو کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو جس کا عرش والے سے تعلق ہو اس کو کبھی ٹینشن ہونی چاہیے؟ نہ اس کو رسک میں ہونی چاہیے، نہ اس کو کبھی کسی چیز میں نہیں. کہ آگے فیوچر، یہ جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ فیوچر کی پلاننگ ہونی چاہیے، فیوچر کا جو خوف ہے، مستقبل میں کیا کروں گا، بس میرا تعلق اس سے ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام لوگوں کے پیشانیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں ہر بندے کا رزق ہے، وہیں سے رزق ملنا ہے. جو اللہ کے پاس ہے میں اس کی نافرمانی کر کے اس سے وہ حاصل کر سکتا ہوں کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. جو اللہ کے پاس ہے اس کو خوش کر کے ہی، اس سے راضی کر کے ہی مجھے حاصل ہے. تو اتنی پاورفل سورس بنائے اپنے رب سے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی لاج رکھ دے، اس کی قسم کو پورا کر لیتا ہے. ایسے لوگ ہیں. ربیہ بنت نضر، یہ جو بھائی تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ معاملہ ہوا تھا ربیہ کا، وہ ان کی بہن تھی، انہوں نے کسی کے ان کو ہاتھا پائی یا کچھ اس طرح ہو گیا تھا، تو اس میں جو ہے وہ کچھ دانت وغیرہ توڑ دیے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کیس آیا، کہا کہ اب ربیہ کے بھی دانت توڑے جائیں گے قصاصاً. انس بن نضر پریشان ہو گئے کہ میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے قصاصاً. فرمایا اللہ کی قسم ربیہ کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو وہ جو پارٹی تھی جو قصاص لینے آئی تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان کو معاف کیا، ہم جو ہے وہ دیت پر یا ہم اس کو معاف ہی کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ پر قسم باندھ لیں، اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی لاج رکھ لیتا ہے. اور انس بن نضر جو ہے نا، وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اگریمنٹ کیا تھا، وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے اگریمنٹ کیا تھا کہ اللہ پہلا مارکا تھا اسلام اور کفر کا، اس میں شریک نہیں ہو سکا، کوئی وجہ تھی، تو موقع دے گا، تو اگلی اپرچونٹی دے، لا یرین اللہ ما اصنع، اللہ تعالیٰ تو دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں، تو اپرچونٹی دے اس کفر اور اسلام کی جنگ کی. تو غزوہ بدر، غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اپرچونٹی دی. لڑتے رہے، مسلمان منتشر ہو گئے تھے، لڑتے رہے اور سامنے سعد بن ابی وقاص سے غالباً پوچھتے سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو حد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو کو پا رہا ہوں. لڑتے رہے، اتنا لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. جب ڈیڈ باڈیز دیکھی گئیں تو کوئی ڈیڈ باڈی ان کی ملی نہیں، حتیٰ کہ ایک ایسی ڈیڈ باڈی تھی جن کا بالکل حشر منشر ہوا تھا، اور 80 سے زیادہ وار تھے تلوار کے اور تیروں کے، 80 سے زیادہ، حتیٰ کہ ان کی بہن نے ان کو انگلی کے پوروں سے پہچانا ہے کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. ایسا لڑا انہوں نے، اور اللہ کو وہ کر دکھایا کہ جو انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس عہد کو پورا کر دیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اس عہد کو پورا کرنے کے لیے. تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپرچونٹی دے
اس کفر اور اسلام کے مارکے کی، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور اس مارکے سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، اپنے آپ سے جہاد کرنا ہوگا، ان خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہوگی اور اللہ کی طرف آنا ہوگا، اس سے قبل کہ ہم اصل میں کافر اور یہود اور کفر اور جو دین اسلام کے دشمن ان کے ساتھ لڑ سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی عہد کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم دکھائیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اللہ تو کوئی موقع دے تو تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اصل میں ہوتا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ بس ابھی یہ کر لیتے ہیں، ابھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں، اگلی دفعہ نہیں کریں گے. تو یہی تو وہ موقع تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، جس پر ہم نے اپنے رب کو دکھانا تھا کہ اللہ ہم نے تیرے ساتھ کچھ کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ کی محبت کی خاطر کچھ اللہ کے لیے کر دکھائیں، اور یہ عہد کریں کہ اللہ کے دین کی خاطر کچھ کرنا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.